اللہ پاک ارشاد فرماتا، اللہ پاک نے قصہ بیان کیا ہے، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا اور ان دونوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں مزے سے رہو، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں جنت میں نہ بھوک لگے گی، جنت میں نہ پیاس لگے گی، جنت میں نہ سردی لگے گی، جنت میں نہ دھوپ اور گرمی پریشان کرے گی، کوئی پریشانی کی نہیں۔ اور فلاں درخت ہے یہ مت کھاؤ، اگر اس درخت کے تم نزدیک چلے گئے اور اس درخت کو چھو لیا اور کھا لیا تو پھر اس جنت میں نہیں رہ سکو گے، اس جنت سے اترنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا اور دنیا میں جانا پڑے گا، اور دنیا میں جا کر کے ساری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا، پھر آگے یہ ہوا کہ ایک لمبے زمانے تک دادا اور دادی جنت میں رہتے رہے، پھر ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد میں شیطان نے پٹی پڑھائی، دھوکہ دیا، وسوسہ ڈالا اور دادا اور دادی سے بھول ہو گئی اور انہوں نے وہ درخت جو اللہ نے منع کیا تھا کھانے سے، اس درخت کو انہوں نے کھا لیا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ جانے کون سا تھا۔ یہاں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، اس بارے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ صحیح جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں کون سا تھا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، یعنی اسے ڈکلیئر اور کلیئر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ہے کہ یہ درخت، یہ درخت، یہ درخت، وہ درخت کس چیز کا تھا یہ وضاحت نہیں کی گئی۔ احادیث شریفہ میں، حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، اور یہی دو جگہیں ہیں قرآن اور حدیث، انہی دو سے ہم یقینی طور پر کوئی بات جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا شروع ہوئی اس سے پہلے کی بات ہے اور اس دنیا کی بات نہیں ہے، جنت کی بات ہے۔ اب جنت کی ڈیٹیل اور وہاں کی تفصیلات اور احوال ان کو انسان اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا، ان کے احوال ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھے۔ اس کے جاننے کا فقط یہ راستہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں جتنی بیان کی گئی ہیں بس ہم اتنی ہی جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ تو قرآن و حدیث میں اس درخت کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ بیہود تھا، شیر و شکر میشہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ بیہود تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جو انداز ہے اس انداز سے یہ قول غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں لفظ ہے شجرہ، شجرہ کے معنی ہے درخت، اور گیہوں کے پودے کو شجرہ اور درخت نہیں کہتے۔ عربی میں بھی گیہوں کے پودے کو شجرہ اور درخت نہیں کہتے، درخت اور طرح کے ہوتے ہیں، وہی تو پودے ہیں۔ اس لیے جو گیہوں والا مشہور قول ہے یہ تو بالکل بے فرقی کسی نے اڑائی ہے، سفید جھوٹ معلوم ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں نہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ درخت زیتون کا درخت تھا، لیکن یہ روایتیں بھی کچھ قابل اعتبار اور معتبر پکی اور صحیح روایتیں نہیں، اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی بھی درخت ہوگا جس درخت کے وہ کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، تو خیر جب وہ درخت دادا دادی نے کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ کا یہ حکم پہنچا کہ زمین پر جاؤ، اب جنت میں نہیں رہ سکتے، زمین پر اترو اور زمین پر بسو، اور تمہاری ساری نسل قیامت تک زمین میں پیدا ہوگی،
اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہی تم زمین پر پہنچو گے تمہارے وہاں پہنچنے کے بعد میں پیچھے سے ہدایت بھیجوں گا، گائیڈنس بھیجوں گا، رہنمائی بھیجوں گا۔ کیا اللہ اپنے بندے کے چھڑانے کے لیے کافی ایسی آواز کے پورے دربار میں گونج رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری ہدایت اور میری رہنمائی اور میرا مارگ درشن اور میری گائیڈنس جب تمہیں پہنچے تو میرے بتلائے ہوئے راستے کا جو فالو کرے گا، جو پیچھا کرے گا، جو پیروی کرے گا، اسی راستے پر چل کر آئے گا، شاگرد نے ایک آیت پڑھی اور یہ مضبوط ہو گمراہ نہیں ہوگا، فلا یضل، گمراہ نہیں ہوگا اور دنیا میں مشقت میں نہیں پڑے گا، فلا یضل ولا یشقی۔ اور محمد ابن نصر خدائی گمراہ یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا تفصیل یہ ہے کہ راستہ بھول نہیں جائے گا، راستہ بھول نہیں کرے گا، ایک کلمہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا کہ اپنا جس راستہ جو جہاں جس راستے پر جس منزل پر اسے پہنچنا ہے وہ راستہ اس نے بنی فہر یا بنی بلا کیا، دوسرے غلط راستے پر پہنچ گیا، ایسا اس کو اردو میں کہتے ہیں گمراہ، یعنی وہ اپنا راستہ گم نہیں کرے گا، اس نے اپنے نوکر بھیجا۔ یہ اللہ نے کیا بات فرمائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا وطن جنت ہے، جمع ہو گئے، تمہیں جنت میں سے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، زمین پر سے تمہیں پھر اسی جنت میں آنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ اگر لو میرے گائیڈنس کی اور میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو راستہ تمہارا گم نہیں ہوگا، تم سیدھے راستے پر جنت میں آؤ۔ بت پرستی کرتے ہو یہ سارا غلط ہے، ایک اللہ کو بھی دور جانا ہو تو الہ الا اللہ رہنمائی چاہیے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان چاہیے لائے تاکہ سڑکوں کا فالو کرتا کرتا اپنی منزل پر اور پہنچے۔ مطمئن ہوتے اس تو کے دل جنت ہمارا وطن ہے، اس دنیا سے ہمیں جنت میں پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت اور گائیڈنس نازل فرمائی کہ یہ جو میں نے تمہیں راستہ بتلایا اس کا فالو کرتے رہو تو پھر تم اپنے وطن جنت میں پہنچو گے، تم راستہ کسی جگہ پر بھولو گے نہیں۔ اور جتنے دن تم دنیا میں رہو گے اپنے وطن میں پہنچنے سے پہلے، جتنے دن دنیا میں رہو گے دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مشقت میں نہیں پڑو گے، دنیا میں رہو گے وہاں تک مشقت میں نہیں پڑو گے، اور جنت تک اپنے وطن تک آنے کا راستہ نہیں بھولو گے اگر تم میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرو گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بھیجی ہوئی نصیحت سے روح گردانی کی، چہرہ پھیر لیا، اعراض کیا، انکار کیا، میری بھیجی ہوئی نصیحت کو نہیں مانا، اسے ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تنگ گزران ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے تنگ گزران ہے، یعنی جب تک دنیا میں رہے گا پریشان 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 پریشان۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ جنت میں تو ہم کب پہنچیں گے؟ جنت میں پہنچیں گے قیامت کے بعد۔ اب جب جنت کی طرف چلتا رہا قیامت قائم ہوئی، اب جنت میں جانے کا وقت آیا، زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں رہے گا، پریشان پریشان رہے گا، میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، کہ اس دنیا میں جو مرد اور جو عورتیں اللہ کی بھیجے ہوئے دین کا فالو کرتی ہیں، مانتی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتی ہیں، صرف ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا،
ہم ڈاکٹر کہاں سے ایک دوا لائے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ بخار کی بہترین دوا ہے، اور بہت ہزار دلائل عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں سادگی رکھی ہے، اور کچھ زیادہ عورتیں گہرائی میں ڈیپ میں بھی اترنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بدین العجائز، بوڑھیوں کا دین مضبوط پکڑو، جیسے بوڑھی عورتوں کا جو دین ہوتا ہے وہ مضبوط پکڑو۔ جو بوڑھی عورت ہے وہ زیادہ ڈیپ میں نہیں جائے گی، موٹی موٹی باتیں جانے گی، مانے گی اور دوسروں کو بتلائے گی، اور ہر چیز میں یہ سوال ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ جو ہر چیز میں سوال ہے، باہر کا سوال جو ہر چیز میں ہے، یہ کوئی اچھا سوال نہیں ہے، اچھا ذہن نہیں ہے، اچھا مزاج نہیں ہے، یہ پریشان کرنے والا مزاج ہے، اور یہ پریشان کرنے والی صورتیں مردوں کو زیادہ پیش آتی ہیں۔ عورتیں جو ہے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی ہیں، وہ زیادہ اپنے ذہن کو پریشان نہیں کرتی ہیں، یہ اللہ کا عورتوں پر خاص فضل ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ زیادہ تر مرد اور کچھ عورتیں، یہ کچھ عورتیں کون ہیں؟ وہ ہیں جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے اسکولوں میں کالجوں میں جنہوں نے ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا ہے، ایسی کچھ عورتیں ایسا سوچتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جینے کا جو طریقہ اور جو ڈھنگ اور جو مینر بتلایا ہے وہ نہایت شاندار طریقے زندگی ہے، اسے اختیار کیا جائے تو مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں جو اللہ نے بتایا ہے یہ جینے کا بہترین طریقہ ہے۔ مگر میری بہنوں وہ طریقہ تو قرآن میں ہے، ہمارے قرآن ہماری الماری میں رکھا ہے، ہماری زندگیوں میں وہ قرآن نہیں آیا۔ وہ حدیث میں وہ جینے کا طریقہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور حدیث کی کتابیں لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں، مسلمان کی زندگی میں وہ باتیں نہیں آئی۔ تو جب تک آپ بوتل کھول کر ٹیبلٹ پی کر اپنے پیٹ میں نہیں پہنچ جائیں گے آپ کا بخار نہیں اتر سکتا۔ ایسے قرآن کریم نے جو جینے کا ڈھنگ بتایا ہے وہ جینے کا ڈھنگ جب تک اپنائیں گے نہیں، اللہ کے رسول نے جو جینے کا طریقہ بتایا ہے اسے جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ صرف ماننے سے کوئی فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا بتلایا ہوا طریقہ سب سے زیادہ امن و اطمینان اور راحت اور سکون کا طریقہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن مان کر کے اسے اپنی زندگیوں میں تو لیتے نہیں۔ تو ٹیبلٹ پیے بغیر کہاں سے بخار اترے گا رات کو؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسان کو اس دنیا میں ایسا جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارے تو جب تک دنیا میں رہے گا نو وری، کوئی پریشانی نہیں، نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں۔